مزارات اولیاء پر جانا اور پھر وہاں جا کر دعائے خیر کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن کئی احباب ایسے ہوتے ہیں جو اس کو بھی بدعت کہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ شرک ہے۔ درباروں پہ جانا یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اور پھر وہاں جا کے دعائیں مانگنا، دعا گھر بھی تو مانگ سکتے ہیں، دعا نماز کے بعد بھی تو مانگی جا سکتی ہے۔ ان احباب کی اصلاح کے پیش نظر انہی کے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، ان کے لحاظ سے یہ اصلاحی پہلو سامنے رکھنا انتہائی اہم تھا کہ یہ مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں دیوبندیوں کے، یہ شیخ الاسلام ہے، یہ انہی کی کتاب ہے جہان دیدہ۔ اس میں انہوں نے جو لکھا، حضرت شیخ عبد القادر گیلانی کے مزار مبارک کے بعد اسی شام کو بغداد کے قدیم قبرستان میں حاضری ہوئی، تو آگے کہتے ہیں یہاں ایک چھوٹے سے احاطے میں حضرت معروف کرخی، حضرت جنید بغدادی اور حضرت سری سکتی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مزارات ساتھ ساتھ واقع ہیں۔ تینوں مزارات پر حاضری کی سعادت نصیب ہوئی، تینوں مزارات پر حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ مفتی تقی عثمانی صاحب اس کو سعادت سمجھتے ہیں، اور رہی بات پھر مزارات پر جانا، چلو یہ سعادت تو ثابت ہو گئی۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ دعا کے والے سے مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ اسی کتاب جہان دیدہ میں کہتے ہیں حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 200 عیسوی میں ہوئی، اور یہ بات اہل بغداد میں مشہور تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر کی ہوئی دعا قبول فرماتے ہیں، خاص طور پر قحط کے زمانے میں بارش کی دعا۔ اس سے آگے کہتے ہیں ابو عبداللہ بن الحاملی فرماتے ہیں میں معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے بارے میں 70 سال سے جانتا ہوں، جو کوئی غم زدہ وہاں پہنچ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ اصلاح کے اس پہلو کو خالی ذہن ہو کر سوچ کر انشاءاللہ العزیز وہ احباب بھی غور کریں گے کہ جب مفتی تقی عثمانی اس کو سعادت سمجھتے ہیں بھی ان کے پیشوا، اور وہ وہاں مزار پر جا کر دعا کی مقبولیت کے بھی قائل ہے، تو پھر یہ مسئلہ جو ہے یہ بالکل واضح ہے کہ مزارات پر جانا اور دعا کرنا یہ بدعت یا شرک نہیں ہے۔